اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بچوں، یہ جو میں دعا پڑھتی ہوں، یہ دعا جو ہے آپ یاد کر لیں، اس سے بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں اور بہت آسانیاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی ان سے فیض اٹھائیں گے جب آپ اس دعا کو یاد کر لیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ دعا ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہوئی۔ بچوں، یہ پیپر جو ہم کر رہے ہیں او لیول فرسٹ لینگویج کا، یہ پیپر 1 ہے، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ یہ بچوں بہت سا کام ہم کر چکے ہیں، تو آج ایک اور نیا پیراگراف کریں گے، وہ یہاں پر ہے۔ یہ میں کروا چکی ہوں، آپ کو بحث والا بھی کروا چکی ہوں، یہ بچوں یہ والا بھی کروا چکے ہیں، یہ والا بھی کروا چکے ہیں۔ اب یہ والا بیان ہے۔ آدھی رات کے وقت گھنٹی بجنے پر جب آپ فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو اپنے بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، کہانی مکمل کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بچوں پہلے 2 پیراگراف وہ ہیں جو میں نے پہلے آپ کو کروائے ہیں۔ یہ بچوں میں نے ایک بچے سے مکمل کروائی تھی، تو آپ دیکھیے اس کو۔ تو رائٹنگ بھی آپ دیکھیں کہ مارجن لائن سے باہر نہیں جانا ہوتا۔ یہ بچوں بہت آپ نے یا تو مارجن لائن لگائیں نہ، اور اگر لگا لیے تو پھر اس کے باہر کبھی نہیں جانا، اس سے آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ اچھا، یہ کہانی ہے کہ آپ کو آدھی رات کو آپ کے بھائی کی آواز سنائی دی ہے فون پر، تو گھبرائی ہوئی۔ تو اس کا آغاز انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ موسم گرما کی تپتی دوپہریں بیت چکی تھیں بچوں ادھر آئے گا، بیت چکی تھیں دوپہریں جمع کا لفظ ہے، اور لاہور میں مانسون کی وجہ سے ہر سو یا ہر سو نہیں ہوگا، ہر طرف جل تھل تھا۔ یہ بچوں یہ آپ نے ہر سو نہیں کہنا، ہر طرف جل تھل تھا۔ جل تھل کے معنی جل کے معنی پانی ہوتے ہیں، اور تھل کے معنی صحرا تھا۔ صحرا میں جب پانی آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تھل بھی جل ہو گیا، تو وہ لفظ مل کر جل تھل بن گیا، ٹھیک ہے، کہ تھل جو ہے وہ جل بن گیا ہے، تو اس کو جل تھل کہتے ہیں۔ تھل صحرا کو کہتے ہیں، اور جل پانی کو۔ یہ ہندی کا لفظ ہے، جل تھل ہو جانا یعنی پانی کا اور مٹی کا ایک ہو جانا، خشک جگہ پر بھی پانی آ جانا۔ ہر طرف جل تھل تھا یعنی پانی تھا۔ لگاتار سارا دن بارش رہتی، اور رات کو چلتی ہوا خوشگوار لگتی، اور کبھی کبھی رات بھر کی بارش کے بعد اگلے دن کی تیز دھوپ حبس اور گرمی بڑھا دیتی۔ ایسی ہی ایک رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تقریباً 10 بج رہے تھے، لیکن برستی بارش رات کے دوسرے پہر کا گمان دے رہی تھی، یعنی کہ آدھی رات کا۔ سڑک پر کوئی زی رو نہ تھا، درخت تیز ہوا سے جھول رہے تھے، اور بجلی کڑک نے ہر جاندار کو اپنی پناہ گاہ میں دبکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بند کھڑکی سے برستی بارش دیکھنا ایک دل فریب نظارہ تھا۔ میں کافی دیر سے اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ بچوں کے آئے گا یہاں پر کہ اچانک بجلی کی تیز چمک اور بادلوں کی گرج نے مجھے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پردے برابر کر کے میں نے واپس بیڈ پر بیٹھ کر اپنی کتاب وہیں سے پڑھنی شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز موڑ پر موجود کہانی کے درمیان فون کی یہ مداخلت مجھے سخت ناگوار گزری اور بادل ناخواستہ، یہ بچوں بادل ناخواستہ انہوں نے غلط لکھا ہے، بادلے الگ لکھنا ہے، بادلے، اور ناخواستہ اس طرح لکھنا ہے، نہ چاہتے ہوئے، یعنی دل نہ چاہتے ہوئے، بادلے ناخواستہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ دیکھ لیں، اگر آپ بہت سے ناول پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں اور کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، تو آپ کو لفظ استعمال کرنے تو آ جاتے ہیں، آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ لفظ لکھنا کیسے ہے۔ بادلے ناخواستہ، ٹھیک ہے، دل نہ چاہتے ہوئے۔ میں نے فون اٹھایا۔ فون کے جواب میں مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اپنی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ میں اس نے جو کہا اس کا لب لباب یہ تھا، یعنی کہ اس کا سارا جو نچوڑ ہے وہ یہ تھا کہ اس کی بالکنی سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں، اور وہ ڈرپوک اپنے کمرے کی لائٹ بند ہونے کی وجہ سے بیڈ سے اتر نہیں رہا تھا۔ لائٹ آن ہونے پر وہ یہ دیکھیں مضحکہ، وہ نہایت مضحکہ خیز، بچوں یہ مضحکہ اس کاف سے، کشش والے کاف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضحکہ خیز یعنی عجیب و غریب حالت ہونا۔
مضحکہ خیز انداز میں چادر اوڑھے بیٹھا نظر آیا۔ ہم دونوں نے بالکنی کی طرف کھلتی کھڑکی کے شیشے سے دیکھنے کی کوشش کی تو کچھ نظر نہ آیا۔ آوازیں عجیب ہیبت پیدا کر رہی تھیں۔ اچانک بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں ہمیں ایک بلونگڑا نظر آیا، بلی کا بچہ اور ڈراؤنی آوازوں کا معمہ حل ہوا۔ معمہ یعنی وہ جو ہوتی ہیں پزلز۔ میں نے بالکنی کا دروازہ کھولا اور برستی بارش میں اس کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر اندر لے آئی۔ ہمیں لگا وہ بارش سے پناہ چاہتا تھا، لیکن بھائی نے میری توجہ اس کے ایک پیر سے نکلتے خون کی طرف دلوائی۔ کانچ کا ایک ٹکڑا اس کی اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ بھائی جو کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، جلدی سے کمرے میں موجود فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ ہم دونوں نے جیسے تیسے اس کی مرہم پٹی کی۔ بھائی اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا اور پنکھا بند کر کے اسے چادر اڑا دی، کیونکہ بارش کے باعث وہ نحیف جان کانپ رہا تھا۔ میں اس کے لیے دودھ لے کر آئی، جسے پی کر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ امی ابا کو جگانا نامناسب تھا، کیونکہ اس وقت اسے کسی ویٹ ڈاکٹر کو یہ ویٹ بھی بچو، یہ یوں میرے خیال میں لکھنا چاہیے تو ویٹ، یہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا، ویٹ لکھا ہوا، ویٹ ڈاکٹر کو دکھانا ناممکن تھا۔ لہٰذا صبح کا انتظار کیا اور پھر اگلے دن بھائی اسے ہسپتال لے گیا۔ زخم گہرا نہیں تھا، لہٰذا ڈاکٹر نے اس کا زخم صاف کر کے دوبارہ پٹی کر دی۔ گھر آ کر بھائی نے اعلان کیا کہ وہ اب اس بلی کے بچے کو پالے گا، اور امی ابا ہماری رات کی کارگزاری سننے کے بعد ہمیں شاباشی دیتے ہوئے مسکرا دیے۔ یہ بچوں ایک جیسے کہ آپ نے اس طرح کی کریٹیو کئی کہانیاں کی ہوں گی 6 سے لے کر 10 تک، یا اس سے بھی پہلے بچوں کو آ جاتی ہے کریٹیو رائٹنگ، تو یہ اسی طرح کی ایک کریٹیو رائٹنگ ہے۔ آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں، آپ کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر فون کی گھنٹی پر کوئی اور چیز پتہ چلتی ہے تو آپ اس کے، لیکن ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، جس کی ڈیٹیل میں آپ جا سکیں اور اس کو پھر آپ مضمون باندھ کر اس مضمون کو مکمل بھی کر سکیں۔ تو یہ ہم نے کافی کام اس کا کر لیا، ایک رہ گیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو کروا دوں گی۔ تو اس کے بعد ہم آئندہ نئے کام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔